السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرض دار ہو؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی تھی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے، اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے گئے تھے آج پورے کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے اعمال نامہ دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی اور ان کو دور کریں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو طوبیٰ کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھیں، بلکہ اس لیے دی تھیں کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا کہ اے صابرو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں، اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوڑھی، بیمار وغیرہ مصیبت کے مارے ہوئوں سے فرمائے گا، اور سب غم زدہ لوگ مرد اور عورتیں اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑوں پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے اور ان کی یہ عزت شان دیکھ کر کہیں گے یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئیں، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابعدار رہے تھے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابعداری کرتے اور دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے، بلکہ ہماری خال کینچیوں سے کاٹی جاتی کہ آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا
कि कौन हो। फरिश्ते कहेंगे साबिर लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल दो। वो कहेगा अभी तराजू खड़ी नहीं की गई और ना हिसाब किताब का दफ्तर खुला है, फिर ये लोग हिसाब देने से पहले कैसे आ गए। फरिश्ते कहेंगे कि साबिर लोगों से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, बस रिजवान जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा और साबिर लोग बड़ी इज्जत शान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फ़ायदा मुसलमान भाइयों और बहनों, मिस्कीनों, बेकसों, गरीबों, गमज़दा मोहताजों, देखो अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारी कैसी इज़्ज़त और शान है, मगर आजकल हमारी ये हालत है कि जहाँ कोई तकलीफ़ पहुँची तो ऐसे परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला पर एतराज़ कर देते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको किस मुसीबत में फंसा दिया, यहाँ तक कि नमाज तक छोड़ देते हैं। जैसे एक शख्स बड़ा नमाजी परहेजगार मशहूर था, उसकी भैंस मर गई, उसके लड़के ने खबर दी कि बापू जिसकी नमाज पढ़ा करता है उसने हमारी भैंस मार दी। कहने लगा कि अच्छा इस भैंस तो मार ही दी है, मैं भी असल माँ बाप का हूँगा तो अब सारी उम्र नमाज नहीं पढ़ूँगा। और वज़ू का पानी गिरा कर वो जाहिल कहता है कि लो पढ़वा लो नमाज, भैंस के मारने वाले भला देखो तो कुछ ठिकाना है इस जहालत का कि ज़रा सी देर में सारी दीनदारी और परहेजगारी ख़त्म कर दी और खुदा का अजाब सर पर ले लिया। बस देख सुख में साबिर शाकिर रहो, अल्लाह ताला और रसूल के हुक्म पर मजबूती से चलते रहो।